اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کی خاطر زمین کے پردے پر بھیجا تھا، جب وہ انجام پا چکا تو اطلاع آئی کہ تمہارا کام پورا ہو چکا، اب تم خدا کے پاس واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورۃ نصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی واقعہ کی خبر ہے۔ ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفتن پورے عرب میں پھیل گئی اور سارے عرب کے ساتھ چلنے کے لیے منڈایا۔ ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہجد باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے باہر نکلے۔ مدینہ سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز میں یہ الفاظ فرمائے جو آج تک ہر حاجی کا ترانہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے بیان کرنے والے میں کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تھے تو اس کے ساتھ کم و بیش 1,00,000 آدمیوں کی آواز سے یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفتن پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی تھیں۔ اس طرح منظر پر منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ اتوار کے روز ذوالحج کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا: اے خدا اس گھر کو عظمت اور شرف دے۔ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا ہے وہی چلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا، اس نے اپنے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اس لیے سارے جتنوں کو شکست دی۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ یمنہ حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذوالحج کو آپ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذوالحج کو صبح کی نماز پڑھ کر منی سے روانہ ہوئی۔ عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بیہودہ مراسم مٹا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عرب کی زمین ہمیشہ انتقام کے خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج عرب کی یہ ختم ہونے والی آپس کی لڑائیوں کے سلسلے کو توڑا جاتا ہے اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کے بدلے لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا جس سے عرب کے غریب مزدور اور کاشتکار یہودی مہاجروں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھ میں پھنسے تھے اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تارا تار الگ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے:
جاہلیت کے سود مٹا دیے گئے، اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ آج تک عورتیں ہر طرح سے شوہروں کو منقوع جائیداد تھی جو جوؤں میں ہاری اور جیتی جا سکتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم گروہ انصاف کی داد پر پاتا ہے۔ فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا ہے۔ آج اس کے انصاف پانے کا دن آیا ہے۔ فرمایا، تمہارے غلام، ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا، اس لیے جان مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج امت سلامتی کا بادشاہ ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہے۔ آج آپس میں تمہاری جان، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن ہے۔ اس پاک مہینے میں، اس پاک شہر میں امن و ایمان کی اس منادی میں سب سے پہلی چیز اس دینی بردباری کا وجود ہے جس سے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتوں سے بڑھ کر عرب کے سارے قبیلے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلامی بردباری کا رشتہ جوڑ دیا۔ ارشاد ہوا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کی بے اطمینانی کی سب سے بڑی چیز جس سے ہزاروں سال تک قوموں کو باہم لڑائیاں ہیں وہ قومی فخر و غرور ہے۔ آج اس فخر و غرور کا سر کچلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ہاں کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا گیا۔ آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا ہر گمراہی سے بچتا رہے گا۔ فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے خدا کی کتاب۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو کیا تم جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی۔ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہ۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے کہ خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو چن لیا۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے 22 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی پرستش کی دعوت دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن خدا کے آگے خم نہ تھی، اور آج 22 برس کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گردنیں خدا کے حضور میں جھکی تھیں، اور اللہ اکبر کا نعرہ ذرے ذرے سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ناقہ پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائی اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ دفتن 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلامیم برپا ہو گیا۔ آپ آگے بڑھتے چلے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے زبان سے فرماتے جاتے تھے، لوگو امن و سکون کے ساتھ، لوگو امن و سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا کہ سارا قافلہ
مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے مغرب پھر فوراً عشاء کی نماز ادا ہوئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا۔ جانثار دائیں بائیں تھے۔ اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے جاتے تھے۔ جمرہ پہنچ کر کنکریاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، مذہب میں خدا کے مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔ اسی درمیان میں یہ فقرہ بھی فرمایا جس سے وہ دائیں اور رخصت کا اشارہ ملتا تھا، حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر اب منع میں تشریف لائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ مہاجرین قبلہ کے دائیں، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ میں پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم عالیشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض و ترجمہ سے یہ فقرے ادا ہوئے۔ ہاں، اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر آ کر اسی فطرت پر آ گیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری ملکتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن۔ اس عزت کے مہینے میں اور اس عزت والی آبادی میں ہاں دیکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا۔ اگر تم پر ایک کالا نقطہ بھی سردار بنا دیا جائے تو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہا ماننا، اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو گئے۔ ہاں، اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش پھر بھی کبھی ہوگی۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہاں بے شک فرمایا، خداوند گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا جزو ہے۔ ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذوالحج کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینہ کی راہ لی۔ آج بھی لاکھوں مسلمان حج ادا کرتے ہیں تو وہ انہی راستوں پر چلتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، انہی مقامات پر عبادت کرتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تھی، اور اسی پیغام کو یاد کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں دیا تھا۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ صرف عبادت کا سفر نہیں تھا بلکہ پوری امت کے لیے محبت، مساوات، انصاف اور ہدایت کا آخری عظیم پیغام تھا۔ میدان عرفات میں دی گئی نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ حج مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت باقی تھی۔
انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جدائی کی جھلک موجود ہے۔ چند ماہ بعد وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، مگر آپ کی تعلیمات، سنت اور حجۃ الوداع کا پیغام ہمیشہ کے لیے امت کی رہنمائی بن گیا۔ حجۃ الوداع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت مال، نسل یا طاقت میں نہیں، بلکہ تقویٰ، انصاف، بھائی چارے اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے چھوڑ کر گئے، اور یہی اس عظیم واقعے کا حقیقی اختتام ہے۔ حجۃ الوداع صرف آخری حج نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے مکمل ضابطہ حیات تھا۔ اس میں انسانی حقوق، مساوات، عدل، اخوت، عورتوں کے حقوق، سود کی ممانعت اور دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم واقعات میں سے شمار ہوتا ہے، اور آج بھی ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں ایمان، محبت اور تقویٰ پیدا فرما۔ ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، میدان عرفات کی حاضری نصیب فرما، اور حجۃ الوداع کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی مشکلات آسان فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حجۃ الوداع کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔